حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتوں میں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں جن کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اشارہ کیا کرتے تھے؟ وہ 3 باتیں یہ ہیں، مگر آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عام دنوں کی عبادت کیسی ہوتی تھی۔ آپ اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے، یعنی عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، رمضان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ یتورمت قدماہ، یعنی اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، پیر پھول جاتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، خطا سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، معصوم ہیں، سب نبیوں سے اعلیٰ ہیں، سب نبیوں سے اعلیٰ، تمام انسانوں سے اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں۔ ان کی عبادت کا حال آپ دیکھیں، اور ہم گنہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم ہمیشہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہمیں تو گناہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جب ہمیں گناہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو ہم موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے چوکا مار دیتے ہیں۔ ہم موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، بس موقع ملنا چاہیے، چوکا بھی مار دیتے ہیں، کبھی چھکا بھی مار دیتے ہیں۔ کوئی موقع، کوئی آفر ہم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں صرف موقع دے کر تو دیکھو، پھر ہم بتائیں گے ہم کتنے بڑے کھلاڑی ہیں، کتنے بڑے 30 مارخواں ہیں، ہم تم سے بھی بہت آگے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہم تمہیں پیچھے چھوڑ دیں گے۔ یہ ہوتے ہیں ہمارے روزمرہ کے الفاظ۔ اور ادھر قربان جائیے محسن انسانیت پر، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو سب سے بڑے غم خار ہیں، سب سے بڑے ہمدرد ہیں، سب سے بڑے غم گسار ہیں، پوری امت مسلمہ کے رہبر ہیں۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر سیلیبریٹی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں۔ کسی کو کوئی ہیرو پسند ہے، کسی کو کوئی اور، کوئی امیر خان کو جو بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں ان کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اور اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح کوئی شاہ رخ خان کو فالو کرتا ہے، اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری دنیا اس کی دیوانی ہے، تو کوئی اس کو فالو کرتا ہے، اس کی طرح بننا چاہتا ہے، حالانکہ جو فالو کر رہا ہے وہ خود مسلمان ہے، مگر ایسے بندے کو فالو کر رہا ہے جس کے پاس صرف نام کا اسلام ہے، یعنی اس کا نام ہی مسلمان جیسا ہے، نہ اس کے پاس اسلامی کلچر ہے، نہ وہ اسلامی سوسائٹی میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا غیر قوموں کے ساتھ ہے، اس کے سارے کام غیر قوموں والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ہمارے مسلمان نوجوان فالو کس کو کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھائی ان کو فالو کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے پاس تو اصل میں جو ہیرو ہیں وہ ہیں آپ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کسی کا کردار ہو سکتا ہے، نہ کسی کے اخلاق ہو سکتے ہیں، نہ کسی کا بلند مرتبہ ہو سکتا ہے۔
تو اخلاق میں سب سے نرالے، حسب و نسب میں سب سے نرالے، ہر اعتبار سے اللہ کے نبی سب سے آگے ہیں۔ تو اگر آئیڈیل بنانا ہی ہے، فالو کرنا ہی ہے، میرے پیارے نوجوانوں، نبی کو فالو کرو، اپنے نبی کو فالو کرو جس کی تم امت ہو۔ نہیں یار یہ بات سمجھ میں، یار ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول عام دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو سوچے رمضان کے مہینے میں عبادت کا کیا عالم ہوتا ہوگا، کتنی عبادت کرتے ہوں گے، پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے۔ ہاں، تو میں اوپر 3 باتوں کا ذکر کر رہا تھا، ان میں سے ایک بات کا ذکر ہو چکا ہے، اب دوسری بات سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ حدیث میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، اور رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب آپ کی ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے ہوتی تھی۔ وَكَانَ جبریل يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا دور کرتے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سب سے زیادہ سخی تھے، جیسا کہ حدیث کے پہلے جملے سے معلوم ہوا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کا خرچ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، محتاجوں کی امداد کرنا اور بھی زیادہ ہو جاتا تھا۔ اس حدیث میں ایک لفظ آیا اجود الناس، یاد رکھیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اجود الناس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی سخاوت میں سب سے آگے تھے، ہر قسم کی سخاوت میں سب سے آگے تھے۔ مال کی سخاوت میں بھی سب سے آگے تھے، یعنی آپ کے پاس جب بھی مال آتا تو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی، بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، اور مالداری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کیا تھا، ورنہ اگر مالدار بننا چاہتے تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو وہ مالداری عطا کرتے کہ ایسی مالداری کسی کے پاس نہ ہوتی، اور وہ بادشاہت عطا کرتے کہ ایسی بادشاہت کی زندگی نہ کسی نے دیکھی ہے اور نہ ہی کسی نے ایسی لائف گزاری ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ اللہ کے نبی کی بادشاہت کے سامنے سر جھکا دیتے۔ اگر اللہ کے نبی کو بادشاہت چاہیے ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہت عطا کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت کو پسند کیا۔ اللہ کے نبی نے غربت کی زندگی کو پسند کیا، فقر و فاقہ کو پسند کیا، مالداری کو پسند نہیں کیا، تاکہ آپ کی غریب امت، یعنی امت کا وہ طبقہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، وہ طبقہ جو پریشان حال ہیں، تنگہاری کی زندگی گزار رہا ہے، وہ طبقہ پریشان نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اپنی غربت والی زندگی کو
جی کر بتا دیا کہ اے میری غریب فقیر امت، اے میری بے سہارا تنگ حال امت، کبھی پریشان نہ ہونا۔ تمہارا نبی بھی تو غریب تھا، یتیم تھا، بے سہارا تھا، پھر اللہ نے نبی کو سہارا دیا۔ یاد رکھو تمہاری سب سے زیادہ قدر ہے اللہ کے یہاں، گرچہ تم غریب ہو، گرچہ تمہارے پاس پیسے کی فراوانی نہیں ہے، کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ ہم تیری اتباع کرتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں، تیرے نبی کی سنتوں کو مان کر زندگی گزارتے ہیں، تیرے ہر احکام کو فالو کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے گھروں میں سارے مسئلے کیوں ہیں؟ اتنی مصیبتیں کیوں ہیں؟ پیسے کی کمی ہمارے ساتھ کیوں لگی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، کبھی اگر ایسا سوال آئے تو یاد کر لینا، اپنے نبی کی زندگی کو یاد کر لینا، اپنے نبی کے فقر و فاقے کو یاد کر لینا، اپنے نبی کی یعنی 2 مہینے 3 مہینے چولہا نہ جلنے کو یاد کر لینا، تمہارے دل کو تسلی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی عیش و آرام کی زندگی نہیں ہے، یہ آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے۔ یہاں ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف چیزوں سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی مال کی کمی سے آزمائیں گے، کبھی یعنی مصائب سے مشاکل سے آزمائیں گے، کبھی جان کی ہلاکت سے فلوں کی ہلاکت سے آزمائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام آزمائشوں میں جو صبر کرنے والا ہے، بشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے۔ تو اس وجہ سے اپنے غریب ہونے پر، مال کے کمی پر کبھی رونا نہیں ہے، کبھی دوسروں کے سامنے بتانا نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں، میرے ساتھ یہ بھی مسئلے ہیں، کبھی شکوہ نہیں کرنا ہے۔ شکوہ اگر کرنا ہے تو اللہ کے پاس کرنا ہے، کسی دوسرے کے پاس اپنی تنگحالی کو بیان نہیں کرنا، پریشان کبھی نہیں ہونا، کبھی اللہ کے در سے مت بھاگنا۔ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے غریب ہونے پر کبھی اپنے آپ کو کوسنا مت، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو امیر ہیں، مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، مگر ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، نیند کے لیے ان کو گولیاں لینی پڑتی ہیں۔ تو ایسی امیری کا کیا فائدہ، ایسی مالداری کا کیا فائدہ، ایسی بادشاہت کا کیا فائدہ، ایسے پیسے کا کیا فائدہ کہ پیسے تو ہیں، مالداری ہے، سب کچھ ہے، مگر رات کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ سکون کی، چین کی جو نیند ایک مزدور کو حاصل ہے مگر مالداروں کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس لیے غریب مسکین ہو تو کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے حبیب بھی تو غریب تھے، لیکن ان میں سخاوت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت کا مادہ سب سے زیادہ تھا، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ یہ اس لیے کیونکہ فرض کرو ایک آدمی امیر ہے، مالدار ہے، اللہ نے اسے بہت مالداری عطا کی ہے، بہت پیسے دیے ہیں، بہت زمین جائیداد عطا کی ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، پھر وہ لوگوں میں صدقہ خیرات کرتا ہے، کچھ پیسے لوگوں میں یعنی بانٹ دیتا ہے۔ تو یاد رکھو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال تو اس میں ہے کہ آپ کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، مال زیادہ نہیں ہے، پھر بھی آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، مدرسے میں صدقہ کرتے ہیں۔ جب مدرسے کے اساتذہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو باعزت انہیں نوازتے ہیں، دیتے ہیں، تو یہ ہے اصل کمال کی بات۔ اگر آپ کے پاس کروڑوں ہیں، آپ اس میں سے 1000 روپے، 2000 روپے یا 1 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو کمال کی بات یہ نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 10,000 ہیں، 5,000 ہے، اس میں سے آپ 500 1000 روپے آپ یعنی نکالتے ہیں اللہ کے لیے، تو یہ ہے اصل سخاوت۔ اور یہی سخاوت اللہ کے نبی کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ امیر نہیں تھے، مگر دل کے سخی تھے، دل کے امیر تھے، دل کے مالدار تھے۔ تو سخاوت تو یہ ہے کہ دل کا گنا، دل کی سخاوت، اور یہ اللہ کے نبی کے اندر سب سے زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی دل کے غنی تھے، دل کے بادشاہ تھے، دل کے امیر تھے۔
کم مال ہونے کے باوجود صدقہ کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی امداد کیا کرتے تھے۔ ایسے تھے ہمارے نبی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایسے نبی کی امت بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ ایسے نبی کی امت بنا کر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کہ جس نبی کے اندر اتنی ساری کوالٹیز ہیں کہ ہم اگر کوالٹیز کو گنوانا شروع کریں تو کوئی گن نہیں سکتا، گن کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ کتابوں میں اگر درج کرنا چاہے تو قلم کی روشنائی ختم ہو جائے گی، کاپیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، دفاتر سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کے نبی کی صفات اگر کوئی لکھنا چاہے تو لکھ کر ختم نہیں کر سکتا۔ ان کی کوالٹیز کو اگر لکھنا چاہے تو کوئی لکھ کر ختم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یاد رکھو، اللہ کے نبی علم کی سخاوت میں بھی سب سے زیادہ آگے تھے، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی آتی اس میں کسی طرح کا کتمان نہیں کرتے تھے، سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، کبھی کسی چیز کو چھپائی نہیں ہے، سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، سب کی تبلیغ کرتے تھے، احکام خداوندی کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو کسی فیلڈ میں کوئی تجربہ حاصل ہو جائے، کوئی مہارت حاصل ہو جائے، ایک عرصے سے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، اگر آپ اس سے اس فیلڈ کے بارے میں معلوم کرنا چاہو اور اس سے جا کر پوچھو کہ یار مجھے بھی وہی کام کرنا ہے جو آپ کرتے ہو، تو آپ کو نہیں بتائے گا، وہ اپنا تجربہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا، وہ بہانہ بازی کرے گا، وہ کہے گا یار اس میں تم اترنا چاہتے ہو، تمہیں نہیں پتہ ہے کہ یہ ایسی تجارت ہے، یہ ایسا بزنس ہے، اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اگر تم اس تجارت میں اترو گے نا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ یقین مارو اور میری صلاح مانو، ایسی تجارت میں مت پڑو، جو تمہارا جاب ہے، جو تم کام کر رہے ہو پہلے سے اسی میں لگے رہو۔ 15,000 کی سیلری ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 20,000 کی سیلری ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، مگر تم ہم جیسے بے وقوفوں کی طرح بزنس مت کرو۔ یہ ایسے تمہیں صلاح دیں گے، ایسے لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا۔ اگر کوئی کسی فیلڈ میں ماہر، وہ آپ کو اس فیلڈ کا تجربہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں بتائے گا آپ کو بہانہ مارے گا آپ کے سامنے، مگر اللہ کے نبی ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا کرتے تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی سب کچھ بیان کر دیا کرتے تھے، دل کے سخی تھے، جس طرح دل کے سخی تھے اسی طرح علم پھیلاتے بھی تھے، اور علم پھیلانے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کے احکام کو پھیلانے، اشاعت کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، کبھی اچھے کاموں کا حکم دیتے اور کبھی برے کاموں سے روکتے، ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔